یہ تو ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت کی پوزیشن۔ اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں اور ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی نقشہ جو ہے وہ کیا ہے، اور جو واعظین، خطباء اور ذاکرین نے اور شاید کچھ مورخین نے ان میں جو مبالغہ آرائیوں سے کام لیا گیا ہے، ان میں ذرا تقابلی جائزہ ان کی حیثیت پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سلسلہ میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ کچھ احباب ایسے ہیں جو یزید کو بچانے کے لیے امام حسین پر ہونے والے مظالم کو جتنی بھی روایات ہیں سندوں کی بحث میں چل پڑتے ہیں، یا اس قسم کی اور بحثیں لے کر آ جاتے ہیں جس سے یزید بچ سکے۔ یزید کو بچانے کے لیے مظالم جو کتابوں میں ہیں بھی صحیح اور جو فی الواقع ہوئے ان کو بھی بیان نہیں کیا کرنے کی اجازت دیتے جی۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، غم حسین کو منانے کے لیے، وہ غم حسین ایک ہوتا ہے غم حسین کہ آپ کے دل میں غم ہے، ایک ہے خود بخود غم حسین دل میں آنا، اور ایک ہے غم ڈالنا۔ غم ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جی بڑی بات ہے۔ غم ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غم اگر حقیقتاً ہو تو امام حسین کے حوالے سے لفظ شہادت کی خبر سن کر ہی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہادت کی خبر سنی، پوری تفاصیل تو اس میں موجود نہیں ہے کہ اتنے دن پانی بند ہوگا اور آپ جو ہے آپ کے رفقاء میں سے اتنے احباب شہید ہوں گے، اور پھر اخیر میں اس انداز میں آپ کی شہادت ہوگی کہ آپ کے جسم کا بھی جو ہے وہ حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن شہادت کی صرف خبر سنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شہادت کی خبر سن کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ دو طرح سے افراد و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ بعد اب آپ دیکھیں نا جی، تاریخ کے اندر تو بہت کچھ بھرا پڑا ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ 10 دن پانی بند کیا گیا، یہ بھی موجود ہے 5 دن پانی بند کیا گیا، اور تاریخ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کیا، 10 محرم الحرام کو غسل کیا۔ اب جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں نہیں ہے، یزیدیت کی حمایت میں ہے، اور یہ جو ظلم ہوا پانی بند کرنے کے حوالے سے، وہ صرف وہ روایت بیان کرتے ہیں بھی پانی بند نہیں ہوا تھا، آپ نے تو غسل بھی کیا تھا، اور جو اس حوالے سے دوسری طرف جاتے ہیں وہ بڑا سے بڑا فکر لے کر آ جاتے ہیں کہ بھئی اتنے دن جو ہے وہ پانی بند رہا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے اس سلسلہ میں ہونا یوں چاہیے کہ آپ واقعہ کربلا کو اس انداز میں پڑھیں کہ کسی مقام پر اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شیان شان کوئی واقعہ اگر نہیں ہے تو آپ یعنی 2 طریق ہوتے ہیں کسی بھی تاریخی واقعہ کو جاننے کے لیے، ایک ہوتا ہے روایت کا، ایک ہوتا ہے درایت کا۔ اب روایت کے حوالے سے اس واقعہ کو جو ہے وہ پرکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر ایسے کوئی موجود نہیں تھے جنہوں نے، جو حاضرین ناظرین موجود ہوں جنہوں نے خود اس واقعہ کو دیکھا ہو اور قلم بند کیا ہو، ایسا تو ہے نہیں۔ جتنی بھی سندیں ہیں، اب ایک سند لے کر کے وہ واقعہ شروع سے مدینہ سے شروع کر کے کربلا تک بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک سند کیا اس پورے واقعہ کا احاطہ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ ایک سند پورے واقعہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب ٹھیک ہے وہ سند ٹھیک ہوگی، اس کے رجال ثقہ ہوں گے، لیکن پورے واقعہ کا احاطہ چونکہ ایک سند کر ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس سند کی بنیاد پر یہ واقعہ سارا صحیح ہے؟ تو میرے خیال میں روایت کو نہیں دیکھنا چاہیے، واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمارے پاس درایت کا جو ایک پہلو ہے نا جی، روایت کو جاننے کے لیے وہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ جو امام حسین کی شیان شان، اہل بیت اطہار کی شیان شان ہو اس واقعہ کے اندر، وہ چیزیں ماننی چاہیے، اور جو چیزیں اس حوالے سے ان کی شیان شان نہیں ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی کہ واقعہ کربلا کو واعظین
خطبہ اور غیر مستند مورخین کی آراء سے نہ پرکھا جائے، بلکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایک بات ہی قابل غور کافی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر پیارے آقا علیہ والسلام خود غمگین ہوئے، اور اس غم کو اسی طرح سے لینا چاہیے جس طرح ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا آخری سوال اور آج کے وقت کی اہم ترین ضرورت جو مفتی صاحب میری نظر میں ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے سوشل میڈیا علماء جو ہیں یا سوشل میڈیا کے اسکالرز جو ہیں، وہ جس طرح سے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے اور جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم محبت ان سے اس وجہ سے کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سرکار کی وجہ سے اگر محبت کریں، اگر وجہ محبت سرکار ہو، جی جی محور سرکار کی ذات ہو، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک سے محبت کریں یا اہل بیت اطہار سے محبت کریں یا صحابہ سے محبت کریں، پھر ہم دونوں سے محبت کریں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی محبت کو اپنی محبت کی وجہ سے لازم قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، سبحان اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ غرضا من بعدی، یہ حدیث ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرے گا سرکار فرماتے ہیں وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، سبحان ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا در حقیقت ان سے بغض میرا بغض ہے، یعنی اس کو پہلے مجھ سے بغض ہے اور میرے بغض کی وجہ سے، کیونکہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت اور سرکار اگر محبوب ہیں تو جو سرکار کو محبوب ہے اور جس سے سرکار کی نسبت ہے لامحالہ ایک بندہ مومن اور ایک محب کو وہ محبوب ہے، اور اگر سرکار سے کامل محبت ہو تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان فرق کریں۔ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، میں اس سلسلہ میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو اس وقت کوفی تھے، اس وقت جو کوفی تھے، اگر آج کوئی اس صف میں آ رہا ہے، کیونکہ تاریخ کربلا آج تک لکھی جا رہی ہے، واقعہ کربلا ہو چکا ہے، واقعہ ہو چکا ہے، تاریخ آج تک لکھی جا رہی ہے، آج تک دیکھا جا رہا ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تلواریں تھیں، آج تلواریں نہیں ہیں، آج مقرروں کی تقریریں ہیں، آج تحریریں ہیں، آج نظریات ہیں، قلم اور زبان ہے، قلم اور زبان ہے آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل۔ تو اگر تو ان کی شیان شان اور ان کی محبت کے اندر زبان کھل رہی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر ان کے خلاف جا رہی ہے تو آج کا وہ بندہ اس وقت کے کوفیوں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو بیان، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ان کوفیوں کی ایک مجبوری تھی، پہلے تو انہوں نے خط لکھ کر بلا لیا، لیکن جب دیکھا کہ تلوار سامنے آ گئی ہے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے، اعزہ و اقارب کی جان بچانے کے لیے وہ ساتھ نہ دے سکے، دوڑ گئے، ساتھ نہ دے سکے۔ لیکن آج تو جو امام حسین کے مد مقابل کھڑا ہے اس کی تو یہ مجبوری بھی نہیں ہے۔ کیا بات؟ اگر امام حسین کے مد مقابل کوفیوں کا اور یزیدیوں کا اور یزید کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کو امیر المومنین کہہ رہا ہے یا اور طرح طرح کے جو لقبات اس کی حمایت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کام آج کر رہا ہے تو میرے خیال میں آج کا وہ بندہ ان کوفیوں سے بدتر ہے۔
اس وجہ سے کہ اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے یزید کا ساتھ دینے کی۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا چرچا عام کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت پیارے انداز میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ واقعہ کربلا ہو چکا ہے، مگر تاریخ کربلا آج بھی لکھی جا رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے رتبے سے سرفراز ہو چکے، مگر آج حسینی اور یزیدی آج بھی مد مقابل ہیں، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ اس انداز میں کریں جس انداز میں آج کے سوشل میڈیا اسکالرز کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سب کو امام حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔